السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج پھر آپ لوگوں کی فرمائش پر ہمارے درمیان موجود ہیں جناب امداد حسین شہزاد صاحب. بہت تازہ ترین خبریں ہیں، بریکنگ خبریں ہیں جو مین میڈیا سٹریم میں ابھی چلی نہیں ہیں یا باقی چینلز پہ بھی ابھی تک نہیں آ سکی ہیں، نہ ہی ہمارے ڈیفرنٹ پروگرامز جو یوٹیوب پہ ہیں ان کو اس تک رسائی ہو سکی ہے. اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا جو ڈرامہ تھا وہ فلاپ ہو گیا. ریکوری کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، ڈرامہ بنا دیا کہ نواز شریف پر حملہ ہو گیا، اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ایسا لگے کہ سچ لگے، حالانکہ سچ تو آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ سچ ہے کیا. اور دوسری جو بات ہے وہ بات کریں گے جاوید لطیف کی ضمانت جو یہاں ہو گئی ہے. یہاں لوگ بھی بہت ڈسٹرب ہیں کہ ضمانت ایسے ملک دشمن جو ہے جس میں بغاوت کے حوالے سے بات چل رہے ہوں، اور غدار کا ایشو نہیں ہے، بغاوت کا ایشو ہے، اس پہ ضمانت کیسے ہو گئی ہے. اور تیسرا جو حامد میر جو لفافہ جو کاغذ پہ لکھ کے دیکھا، اور معافی تو قوم معافی مانگ رہی ہے یا نہیں معافی مانگ رہی ہے، اس پہ اب ساری گفتگو جو ہے نا اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جی امداد حسین شہزاد صاحب، آپ اس بارے میں کیا بریکنگ خبر دیں گے ہمیں؟ السلام علیکم محمد اظہر صدیق صاحب، آپ کو، آپ کے ناظرین کو لندن کی گرم فضاؤں سے جو سیاسی طور پر بھی گرم ہے، موسمیاتی طور پر بھی انتہائی گرم ہے، لسی کے گلاس پیے جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جامع جہالت کے مزے بھی لیے جا رہے ہوں گے. اور یہاں سے آپ کو میرا سلام بھی پہنچے. اور آج میں جو آپ کو خبریں دوں گا وہ بھی ایسی پھڑکتی ہوئی خبریں ہوں گی، اور وہ جو آپ کہتے تھے چھاپا، وہ چھاپے والی خبریں آج جو ہیں وہ میرے پاس ہیں. اور میں آپ کو جو ہے سب سے پہلے جو خبر دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پچھلے دنوں جو آپ نے ابھی ڈرامے کا ذکر کیا وہ فلاپ ڈرامہ. اچھا، ان کے ڈرامہ رائٹر بھی جو ہے نا، ان سے اچھا ڈرامہ تو وہ پاکستان میں ناہید خانم کالی کی روٹی کے نخرے بڑے اور اس طرح کے ڈرامے وہ لکھا کرتی تھیں. اور وہ ہمارے ناظرین کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ذرا مزاح والے انداز میں بات کرتے ہیں. ناظرین اس کو بہت پسند بھی کرتے ہیں، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ مزاح کی بات نہیں ہے. میرا پروگرام، آپ کا پروگرام اظہر صدیق صاحب، پاکستان کا سب سے سنجیدہ پروگرام ہے، کیونکہ ہم ان نوسر بازوں، ان بہروپیوں، ان کامیڈین بھی لفظ جو ہے وہ میں استعمال اس لیے نہیں کروں گا کہ کامیڈین بھی جو ہے وہ سبق آموز بات کرتے ہیں، کوئی نصیحت کی بات کرتے ہیں. اور آج کل تو ایسے کامیڈین آئے ہوئے ہیں کہ جو بڑے ہی باشعور ہیں، ان کے اندر بڑی ہی عقل اور فراست کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ وہ جو کامیڈین جنہوں نے قوم کو بیوقوف بنا دیا، 28,000 سے بھی زیادہ جو پاؤنڈز ہیں وہ خرچ کیے ایئر ایمبولنس پہ، اور وہاں پر وہ جناب وہ رونی صورت بنا دی، اور وہ جناب پلیٹرس کنگ نے پلیٹرس کم ہونے کا ڈرامہ رچایا. تو وہ ڈرامے ان کے سارے فلاپ ہونے کے بعد اب انہوں نے ایک نیا ڈرامہ، اچھا ان میں ان کے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، اچھا وہ بھی نوسر باز ہیں، وہ اتنے بڑے نوسر باز ہیں کہ انہوں نے وہ ڈرامہ رچایا ہے کہ جو شاہ کو بھی نہیں پتہ چلا. اور شاہ نے بھی اس پہ جو ہے نا بڑی برہمی، شاہ یعنی کہ پلیٹرس کنگ نے بھی بڑی برہمی کا اظہار کیا کہ وہ بٹ صاحب جو بڑے نوسر باز اور قاتل جو ہیں، وہ کرائے کے قاتل جنہوں نے دور حکومت میں نواز شریف کے اپنے قتل کے مقدمے جو ہیں وہ ختم کرائے، اور دوبارہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ قتل کے مقدمے کھلنے والے ہیں، انہوں نے ایک ایسا ڈرامہ کیا، ایک ایسا انہوں نے شاندار فلاپ ڈرامہ کیا کہ جس کی جو پہلے شو کی ٹکٹیں جو ہے نا وہ بکنے سے، لوگوں نے خریدنے سے انکار کر دیا، اور بچے بھی سمجھ گئے کہ یہ کون سے حملہ آور ہیں میاں نواز شریف کے دفتر کے باہر کہ جو فائلیں بغل میں دبائے، معصوم سی شکل بنائے، اور آپ کہتے ہوتے ہیں باؤنسر. اور وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو بھی، کیونکہ یورپ میں ناظرین رہتے ہیں، باؤنسر تو ایک 7.5 فٹ کا 7 فٹ کا اس کا معیار ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ جب اس کو بھرتی کرتے ہوں گے کلب میں، تاکہ وہ جو وہاں حسینائیں ہوتی ہیں ان کو اگر چھیڑ خانی کرے تو وہ ان کو اپنے زور بازو کے ساتھ روک سکیں. لہیم شہیم لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بیچارے تو وہ معصوم سے ایسے، وہ کوئی، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی کسی افریقہ کے قحط زدہ ملک کی جو ہے وہ امداد مانگ رہے ہیں. انہوں نے غالباً اپنے ہاتھوں میں وہ کتابی میزائل پکڑے ہوئے تھے نا، کتابوں کی شکل کے وہ میزائل تھے، نظر نہیں آ رہے تھے وہ جو پولیس نے بھی ریکگنائز نہیں کیے. پولیس نے کہا یہ میرے کو پتہ ہی نہیں نظر آیا جس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا بھی ہو یا سوٹا بھی ہو. ٹھیک ہے، چلو یہ وہ کسی گلو بٹ کو، اور یار یہ بٹ صاحب کتنے بیوقوف ہیں
اچھا جی یہاں ایک بات تو بتائیں نا, وہ پہلے تو بتائیں نا, وہ اصل میں ناصر بٹ نے کو 11 لاکھ پاؤنڈ ہے یا 11.5 لاکھ پاؤنڈ پتہ نہیں کتنا بتا رہے تھے میں خبر ابھی بریک کرنے والا, میں تھوڑی تمیز اس لیے باندھتا ہوں کہ کئی ناظرین جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا ہوتا, تو وہ جو نوسر بازی اس نے کی وہ 11-12 لاکھ پاؤنڈ کی جو ہے اس کی اس کے سر وہ ہزاروں لاکھوں کئی پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں. یہ تو ایک وہ معاملہ ہے نا جو سامنے اچھا دیکھیں کتنا نوسر باز اور کتنا فراڈیا ہے کہ وہ ان کو بیوقوف بنا رہا ہے, ان کو کہہ رہا ہے کہ تم پاکستانی ہو, وہ کہتے ہیں پاکستانی ہم کہاں سے آگے پاکستانی, وہ ان کے سامنے ہی وہ اس کو کہہ رہے ہیں. اچھا وہ ایڈٹ کر دیا نا, وہ یہ واقعہ تو 1-2 دن پہلے ہوا, بعد میں انہوں نے چلایا ایڈٹ کر کے, جہاں وہ یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ آر یو مسٹر بٹ, وہ انہوں نے ایڈٹ کر دیا. اچھا اب میں جو خبر بتانے والا ہوں وہ واقعہ تو سب کو پتہ چل چکا ہے, میں یہ خبر بتانے والا ہوں کہ اب جو یہ فائل واپس گئی ہے نا, اب تو عدالت کے ایک بڑے اہم یعنی اس میں آپ کا شمار ہوتا ہے, تو جب وہ فائل واپس گئی ہے تو یہ عام طور پہ لین دین کے معاملے میں جو ہے وہ گرفتاریاں نہیں ہوا کرتی ہیں, حتیٰ کہ وہ کوئی لینڈ ریونیو کی ناندہندگی نہ ہو, یا کوئی ابھی وہ جو ہوتے ہیں گورنمنٹ کے کوئی ادارے ان کا کوئی وہ. تو یہ جب فائل واپس گئی تو جج صاحب بڑے برہم ہوئے, ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ کون بندہ ہے کہ یہ اپنے گھر سے بھی غائب ہے, اور یہ پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے جو ہیں میاں نواز شریف, ان کے بیٹے کا یا کسی کا دفتر کا جو رپورٹ آ رہی ہے وہ دے رہا ہے ایڈریس. تو انہوں نے کہا کہ اس کو گرفتار کیا جائے, اس کو فوری طور پہ جہاں بھی ہے جیسا بھی ہے اس کو گرفتار کریں. انہوں نے یہ میں اپنے پنجاب کے کلچر کے مطابق کہہ رہا ہوں, ظاہر ہے یہاں تو جو انہوں نے آرڈرز کیے ہوں گے بڑے وہ نپے تلے ہوتے ہیں, وہ انہوں نے وارنٹ جاری کر دیے ہیں, اور وہ وارنٹ جو ہے وہ انفورس ہونے والے ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ گمان ظاہر ہے دیکھیں نا, وہ انفورسمنٹ کے والے تو وہیں جائیں گے نا جہاں پر وہ اس بندے نے ایڈریس دیا ہوگا. تو اب جو ایڈریس دیا ہوا ہے وہ حسین نواز کے دفتر کا ہے, اور وہاں وہ محفل سینمے کے ڈرامے سجتے ہیں, جو محفل سینمے بھی پاکستان کا جو لاہور کا محفل سینما اس سے بھی اچھے ڈرامے وہاں پیش کیے جاتے ہیں. تو وہاں وہ ڈرامے سجتے ہیں, 4-5 جرنلسٹ بھی آ جاتے ہیں. ابھی وہ 1-2 روز پہلے وہ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں, یہ 5 لوگ اکٹھے 4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ہمیشہ. تو وہ جب وہ مل جاتی ہے نا, کیا اس کو کہتے ہیں قسط مل جاتی ہے, تو وہ جو اس کے بعد وہ پھر کھانا وانا کھاتے ہیں, تو وہاں وہ آتے ہیں ڈرامہ کرتے ہیں. تو اب وہ ڈرامے کا ڈراپ سین ہونے والا ہے. اب دیکھیں نا کتنی سبکی ہوگی پاکستان کی, کہ پاکستان, میں پہلے بھی آپ کو ایک مرتبہ بتا چکا ہوں کہ پہلے بھی ہیتھرو ایئرپورٹ سے باہر آئے تو ان کے ساتھ جو تھے پریزیڈنٹ تھے برطانیہ کے زبیر گل صاحب, ان کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے آ گئی, اور وہ بھی اس وقت ایسا محسوس ہوا کہ شاید میاں صاحب دھر لیے گئے ہیں, جو کہ یقیناً ایک دن انشاءاللہ دھر لیے جائیں گے. تو وہ اب ظاہرہ اتنا کتنے دنوں تک کتنے عرصے تک جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے. اور وہ جب بتا رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں سنجیدگی, تو جناب ہم تو ان کے چہروں سے نقاب اتارتے ہیں, ان کے جو لطیفے ہیں, یہ جو قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں ان کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. اس سے زیادہ سنجیدگی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور یہ اتنے تکلیف میں ہیں, 17,000 آپ لوگوں کی محبتوں کے ڈھیر ہیں, جو 17,000 18,000 20,000 25,000 تک آپ ہمیں لائک کرتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں. تو یہ تو ان کے جو ان کے سارے نوسر باز جو 1 2 3 4 5 نمبر کے ہیں, کوئی 1 نمبر ہے, کوئی 2 نمبر ہے, کوئی 10 نمبر ہے, وہ 10 نمبر ہی ختم ہو گئے ہیں ساری نوسر بازیوں کے. وہ ہمارے سے اتنے پریشان ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی موقع ملے تو ہم جو ہے وہ اظہر صدیق صاحب کو اور امداد حسین کو کسی جگہ جو ہے نا, الحمدللہ اللہ نے حفاظت کرنی ہے, اللہ کے رسول نے حفاظت کرنی ہے, ہمیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے جب تک اللہ کی ناپسندیدگی. یہی تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں, آپ توبہ کریں. آپ دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ پھر مجھے کہتے ہیں لوگ کہ جناب آپ واقعات بہت سناتے ہیں. الحمدللہ میں کیا اس کو کہتے ہیں ایک عرصے سے جرنلزم کر رہا ہوں. میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ہمارے ایک دوست ہیں, میں ان کا نام بھی لے لوں گا تو شاید وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکیں گے. افتخار احمد صاحب جو آپ دے پروگرام کرتے ہیں, ہمارے دوست کے بڑے بھائی ہیں. یہاں ہمارے ایک دوست ہیں بریڈ فورڈ میں, عبدالرب صدیقی صاحب, بہت بڑے جرنلسٹ, پرانے جرنلسٹ, بھٹو دور کے جرنلسٹ ہیں. عبدالرب صدیقی صاحب مشرق کے بیورو چیف رہے, بڑے مغربی پاکستان اخباروں میں کام کیا, اور ان کے ساتھ افتخار احمد صاحب کے ساتھ وہ اکٹھے رپورٹنگ کرے. انہوں نے مجھے ایک حیرت انگیز واقعہ سنایا جو میں اپنے ناظرین سے شیئر کروں گا, اور اسی پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پکڑ میں کیسے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ افتخار احمد صاحب جو تھے وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے قریبی وہ رپورٹر سمجھے جاتے تھے. تو جب وہ جیل میں ملنے کے لیے گئے, ان کو جب وہ سزا ہو چکی تھی, یہ ہمارے علی پاکر نجوی صاحب کے والد صاحب ان کے وکیل تھے, علی حضور نجوی صاحب. تو وہ افتخار بھائی کے راوی وہ ہیں. پھر عبدالرب صدیقی صاحب ہمارے استاد ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا, یہاں بریڈ فورڈ میں رہتے ہیں, پرانے صحافی ہیں, پاکستان کے اساتذہ میں شمار ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو پوچھا کہ بھٹو صاحب
کیا واقعی آپ نے نواب محمد احمد خان کا قتل کیا تھا؟ تو کہتے ہیں بھٹو نے ایک حیرت انگیز جواب دیا. افتخار بھائی زندہ ہیں, کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے, تصدیق کر سکتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے نواب محمد احمد خان کا قتل نہیں کیا تھا, لیکن ایک میرے سے قتل ہوا تھا. اور وہ واقعہ بھٹو نے, وہ افتخار بھائی راوی ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے, انہوں نے کہا کہ وہ قتل یہ تھا کہ ایک میرا ملازم تھا, کوئی سندھی غریب آدمی تھا, وہ مجھے دبا رہا تھا, اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی, میں نے غصے میں آ کے اس کو جو ہے نا وہ ایک زوردار جو ہے نا لات رسید کی, تو وہ بیچارہ وہاں مر گیا. وہ ہم نے معاملہ دبا دیا اور وہ اس کا کچھ نہ بن سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس قتل کی سزا مل رہی ہے. تو میں یہ واقعہ اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں, شاید یہ تاریخی واقعہ ہے, ٹھیک ہو غلط ہو, یہ وہی جانتے ہیں جو بتا رہے ہیں, لیکن ان کو بھی سزا مل رہی ہے سر. ان کو مارڈر ڈاؤن قتلوں کی سزا مل رہی ہے. یہ سوچتے نہیں ہیں, ان کا دماغ نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا انہوں نے معصومین کے ساتھ کیا کیا وہاں. انہوں نے حاملہ, آج میں غصے میں ہوں, گرما گرم موسم میں, مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے وہاں حاملہ عورتوں کے ساتھ کیا زیادتیاں کی. وہ گلو بٹ اور وہ ان کے یہی گلو بٹ جو اب یہاں پر یہ دندناتے پھر رہے ہیں, کیا کیا انہوں نے ظلم و ستم نہیں کیا سر. اور مجھے یہ بتائیں, لوگوں کی یادداشت کمزور ہے شاید پاکستان کے لوگوں کی. یہ بٹھیوں میں جب میں نوجوان تھا تو وہ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے, یار وہ ادھر وہ ایک مارڈر ٹاؤن میں ایک فیکٹری ہے, وہ اتفاق والے ہیں, بھائی ہیں 3-4, وہ بڑا ان کے کہتے تھے بڑا انہوں نے اپنے گھر بھی ایک جیسے بنا رکھے ہوں. میں واقعہ سناتے, بچے تھے ہم, تو کہتے لیکن وہ ظالم اتنے ہیں کہ وہ کوئی وہاں کوئی آواز اٹھائے تو اس کو بھٹی میں پھینک دیتے ہیں. تو وہ کوئی مزدور ہو کوئی, تو جناب ان کو یاد نہیں ہے. آپ رات کو بیٹھیں, آپ صبح سے لے کے شام تک آپ کی فلم آپ کے ذہن میں چل جائے گی, آپ نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا. تو ان کو یاد نہیں ہے انہوں نے بھٹیوں میں کن کو پھینکا ہے. اچھا, میں ایک بات آپ سے اور پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں یہیں پر نا کاٹ رہا ہوں بات آپ کو اس لیے, تو ناصر بٹ کا چہرہ بے نقاب نواز شریف کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیا ڈرامہ ہوا تھا؟ بالکل تصدیق کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بہت برہم ہوئے. لیکن میں حضرت صدیق صاحب ایک اور بات آپ کو بتاؤں, وہ برہم ہوتے ہیں, وہ ان کو پتہ ہے سارا, ان کو سب پتہ ہے کون میرے ساتھ کون. اچھا مجھے بتائیں, جس بندے کے گھر میں, مجھے ایک بات بتائیں, جس بندے کے گھر میں حرام کی کمائی آ رہی ہو, اس کی ماں کو, اس کے بچوں کو, کسی کو نہیں پتہ ہوتا, کسی کو نہیں پتا ہوتا پیسے کدھر سے آ رہے ہیں. سب کو پتا ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ بٹ جو ہے یہ وہ جو ہے ٹوٹے موٹے وہ جو چودھری ہیں, اور وہ چھووالی والے, اور وہ قلعہ گجر سنگھ والے, پیلی نیلی ٹیکسیاں چلانے والے, رنگ برنگی ٹیکسیاں چلانے والے, ان کو نہیں پتا یہ کیوں آ کے صبح کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر. بالکل ایسا ہی, اور وہ کیا برہم ہوں گے سر. ان کو بھی برہم اس لیے ہوئے ہیں کہ اب معاملہ بیٹے کے دفتر پہ پہنچ رہا ہے. اب معاملہ اب دیکھیں نا, وہ باہر نکلے وہ اپنا حسین صاحب یا حسن صاحب, تو وہ پولیس والے ان کو پکڑ لیں, تو وہ گئے, کتنی بیزتی. وہ ویڈیو تو آج کل آپ کو پتا ہے 1 منٹ میں بن جاتی ہے. ہمارا دوست وہ سینٹر میں وقاص گھومتا رہتا ہر وقت, وہ آپ شیر علی ڈر گیا. تو اچھا چلے ہم اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اچھا امداد صاحب, میں نے بات آپ کی کاٹی ہے, ذرا آگے چلتے ہیں اس بات کو. جاوید لطیف کی یہاں ضمانت ہوگی, بڑا ڈرامہ کیا اس نے, بڑا بیوقوف بنایا. پہلے تو کہتا میں وکیل ہٹا لوں گا, وکیل اٹھا کے وہ وکیل بھی ڈرامہ کر کے ہٹا لیا. جب اس کا جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا, فزیکل ریمانڈ مکمل ہوئے, 14 دن جیل چلا گیا, تو ضمانت کے لیے پھر اس کا بھائی منور لطیف نے دھمکیاں بھی دیں ان مدعی کے وکیلوں کو. تو لوگ بڑا امید لگائی رکھے تھے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس جب گیا تو انہوں نے بھی فائل سائڈ پہ رکھ دی, اور انہوں نے کہا جو پاکستان نہ کھپے کا نگارا رہا تو اس کو ریلیف کس بات کا ملنا ہے. تو عدالت نے آج اس کی ضمانت دے دی. جہاں لوگ تو بہت ڈسٹرب ہے, میرٹ پہ ان کی بیل نہیں بنتی تھی. بہت سے سوال آئے باہر ہمارے اوورسیز کے لیے, میں لندن سے, کینیڈا سے, امریکہ سے, سعودیہ سے, دبئی سے, ہر ایک کو میں جواب نہیں دے سکا. لیکن میں بتاتا ہوں, یہ میں خود سمجھتا ہوں یہ میرٹ پہ بیل نہیں بنتی تھی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں حضرت صدیق صاحب, پہلی تو سب سے اہم بات, آپ مجھے یہ ذرا بتائیں, جاوید لطیف امی والے کی بات کر رہے ہیں. اب آپ پوچھیں گے امی والا کیا بات ہوئی. وہ اس نے ساری جائیدادیں, ساری چیزیں اپنی امی کے نام پہ, 80 سال کی ماں اس کے نام پہ بیچاری, وہ اس کی آخرت خراب کر رہا ہے, اس کے نام پہ کی ہوئی. اس کا ہم نے نام ڈالا جاوید لطیف شیخو پوریا امی والا. آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا. تو دیکھیں جاوید لطیف ہے, اس نے ساری دنیا کے سامنے, اچھا وہ نہال ہاشمی جو تھا وہ بیچارہ پھنس گیا. وہ اس لیے کہ وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے, وہ ہے تو ذرا متوسط طبقے کا آدمی نا. تو یہ بدماش ہیں. اور یہ جو انہوں نے پاکستان کے دنیا کے سامنے انہوں نے کہا پاکستان کے بارے میں, اور بغاوت کا کیس. میں تو پاکستان سے باہر بیٹھے پردیسیوں کے دل ہمارے دکھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ عدالتی بہت بڑے عہدیدار بھی ہیں, آپ کے سامنے عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے جناب؟
یہ کون سی عدالتیں بن گئی؟ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں جب ہم رپورٹنگ کیا کرتے تھے وہ بیچارے 100 روپیہ، ایک بندہ مجھے ملا وہ کہتا جی وہ میں غریب آدمی جی جیل میں سڑ رہا ہوں، میں نے وہ اسٹیشن پہ جا رہا تھا ریلوے اسٹیشن پہ، اس زمانے میں تو 100 کا نوٹ زمین پہ پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا کسی کا پڑا پتہ نہیں، وہ پولیس والوں نے کوئی جال پھنسایا تھا کیا کیا، وہ کہ میں نے اٹھایا تو پیچھے سے پولیس والے آگے انہوں نے پکڑ لیا، میں 6 مہینے ہو گئے جی میری کوئی ضمانت نہیں کرا رہا، اور میں انتظار کرتا ہوں کہ وہ ڈالا آتا ہے، کوئی ڈالا کیا کہتے ہیں اس کو، ٹرالا آتا ہے، وہ جو سیشن جج آتا ہے اور وہ پھر چھوٹے چھوٹے جرائم میں وہ بیچارے 6 مہینے بعد وہ ٹرالا آتا ہے، وہ عید تہوار پہ کبھی وہ سیشن جج صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ پھر چھوٹے موٹے، اچھا وہ پھر وہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں پولیس والے پھر ناکہ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آوارہ گردی میں پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ 6 مہینے اندر۔ یہ کیا انصاف ہے جناب؟ غریب کے لیے اور ہے، امیر کے لیے اور ہے۔ عدالتیں جو ہیں وہ بغاوت کی باتیں کرنے والوں کو سر عام دنیا نے دیکھا اور ان کو عدالتیں ریلیف کیسے دے دیتی ہیں، اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ قانون کی کون سی جو کتابیں ہیں، آپ تو ماشاءاللہ قانون دان ہیں، وہ کون سی کتابیں ہیں جو ملکوں کے باغیوں کو، جو یہاں آپ یو کے میں آزادی رائے کے، مجھے یہ بتائیں، میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، کوئی مائی کا لال، کوئی بندہ جو بیٹھ کے تقریریں کرے وہ مجھے یہ بتائے کہ وہ یہاں کی ملکہ کو، اس کی فیملی کے کسی ممبر کو یا کسی ادارے کو گالی دے، اچھا ملک کو گالی دے، برطانیہ کو، برطانیہ کے قانون کو، برطانیہ کی بادشاہت کو گالی دے، اور پھر مجھے نظر آئے وہ دوبارہ یہاں پر، تو میں اس دن جرنلزم بھی چھوڑ دوں گا اس کو، اگلے اس کا پاسپورٹ اس کے پھاڑ کے ہاتھ میں بٹھا کے ٹریول ڈاکومنٹ میں مور لگا کے پکی کہ دوبارہ یہ یہاں نہ آ سکے، ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جہاز کی سیڑھیوں پہ چھوڑ کے آئیں گے، نہ چھوڑ کے آئیں گے، میرا چیلنج ہے، میں جرنلزم۔ یہ کس طرح کا پاکستان ہے؟ یہ کیا آپ کر رہے ہیں جناب؟ یہ کیا میں اچھا یہ میں اصل میں میری 1 منٹ اور سنیے، لوگ سمجھتے ہیں ہم موجودہ حکومت کے ہم حامی شامی کسی کے نہیں، ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، نہ ہمارے یہ پپڑ لگتے ہیں، ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں جناب آپ کیا یہ کس قسم کی جو ہے وہ قانون جو ہے وہ غریبوں کے لیے، اور وہ جو ترازو جو ہے وہ قانون کا، وہ جو ہائی کورٹ کے باہر اور سپریم کورٹ کے باہر ہوتا ہے، کیا وہ جھک گیا ہے؟ کیا اس کے اندر عمرا نے جو ہے وہ اپنا وزن ڈال دیا ہے؟ اور کیا وہ بے وسیلہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے، وہ کل میں خبر پڑ رہا تھا کسی نے جگر کی پیوند کاری کے لیے کوئی درخواست دی ہوئی تھی، اس کا سنوائی نہیں ہو رہی، اور کیا جناب یہ مجھے نہیں سمجھ۔ اچھا میں آپ جو بات بتا رہے ہیں نا، آپ نے بڑی زبردست بتائی۔ ہمارے ہاں جو ہے نا، ہمارے ہاں جتنی آزادی ہے نا آزاد رائے کے لیے، اور اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ آپ پینٹاگون کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، MI5 MI6 اور بادشاہوں کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی، موساد کے آپ کے سامنے ہے، ہر چیز ریکارڈ میں، NDS رو کے کانٹیکس میں، لیکن ہمارے ہاں جو کہ مادر پدر آزادی ہے، تو اسی کا ناجائز فائدہ اب آپ کے سامنے بات آپ نے چھیڑ دی ہے، وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں وکٹری کا نہیں۔ اب آپ نے بات اب چھیڑ دی ہے، وہ بات چھیڑ دی اب حامد میر کی، یعنی اندازہ لگاؤ کہ کیا کیا باتیں کر کے وہ اپنا دھمکی دے گے، اور باقاعدہ دھمکی دے کے یار غصے سے باہر بھی گیا، اور بعد میں وہ ایک ڈرامہ سا کر کے وہاں کے پریس کلب کے ساتھ چند لوگوں کو بیٹھ کے معافی نامہ لکھ کے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو معافی ملنی چاہیے؟ سر جی میں حامد میر کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غصہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے 6 بجے شام کے بعد والا رویہ، جب وہ انگور کی بیٹی چڑھ جاتی ہے نا تو پھر بکواس منہ سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اس کا نشہ اتر جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جناب سچ کیسے لکھیں گے؟ سچ کون لکھے گا؟ سچ لکھنے والوں کو خون کی الٹیاں آیا کرتی تھیں، ان کے گھروں کے چولہے نہیں جلتے تھے، ان کی جو بیویاں لوگوں کے گھروں کے برتن مانجتی تھیں وہ صافت کرتے تھے، تو آج ٹائی لگا کے اور برانڈڈ سوٹ پہن کے، اور اس کے بعد جناب وہ جب ان کو پتہ چلا نا وہ کہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن دنیا سمجھ جائے گی میری بات سے، وہ جب نیاز بٹنے لگی نا، نیاز بٹنے لگی نا نیاز، تو ان کو پتہ چلا کہ وہ تو جناب 50 لاکھ روپیہ لیتے ہیں ہم ایک پروگرام کا، تو اب تو لوگوں نے تھو بھی کرنا شروع کر دیا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا، اور وہ ہمارے دوست ہیں، بڑا اچھا بچہ ہے میرے ساتھ، اس نے سفر کیا جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے گرفتار ہوئے، مخدوم شہاب الدین، اس نے جو کام دکھایا ہے، اس نے جو چھکا مارا ہے، اس نے جو بتایا ہے کہ یہ انڈیا سے ان کا پیج جو ہے وہ انڈیا وائرس، آپ شکر کریں خدا کا کہ اس کی معافی تو چلو ہو ہی گئی، اب آپ انڈین وائرس سے بچ گئے، جو صحافت پر حملہ کر دیا تھا جس انڈین وائرس نے، جس کا آج کل وہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ وہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں معافی نامہ، اب میں بھی جرنلسٹ رہا ہوں، میں بھی کلبز کا ممبر رہا ہوں، آپ دیکھیں اس میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتانے لگا، آپ اس کو غور سے پڑھیں۔ افضل بٹ صاحب ہیں جی، افضل بٹ صاحب کون ہے جی؟ مجھے بتائیں۔ کروڑ پتی، ارب پتی صحافی سر افضل بٹ، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں،
चाहे जो मेरा जिसने मुझे चैलेंज करना है करे। करोड़पति अरबपति कहाँ से बन गए सर? सर मैं 3400 रुपये 3400 रुपये पे रिपोर्टिंग शुरू की रोजनामा खबरें में। मेरे पास ज़्यादा शायद मरहूम का खाता है, तनख्वाह कभी मिली कभी नहीं मिली। हम तो अरबपति नहीं बन सके, हम तो बच्चों को लेके हिजरत करके यहाँ आ गए। ये कहाँ से अरब? अच्छा अफजल भट्ट साहब साबिक प्रेसिडेंट, उस साबिक प्रेसिडेंट से माफ़ी मांगने का क्या ताल्लुक है जी? पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट FUJ, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। अच्छा अब आ जाइए जी वो जो दूसरे साहब हैं, उनका क्या नाम है, प्रेसिडेंट साहब। अच्छा देखें आप यानी बात कर रहे हैं मुल्क की सालमियत के ऊपर हमला करते हैं, तो आप एक जो रीजनल प्रेस क्लब है वहाँ जाके आप माफ़ी मांग लेते हैं। और पता नहीं कब मांगी है, किस वक्त मांगी है, कौन से हालात में मांगी है, माफ़ी देने वाले किस मूड में थे और क्या पीरे पिला रहे थे, तो क्या बात हुई है। लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप सड़क पर खड़े होकर दारों पे जो है वो भौंकना शुरू कर दें और उसके बाद जो है ना जब देखें कि अब जनाब न्याज बटने लगी है तो आप जनाब माफ़ी, जनाब वो पता चल गया पैसे अब कहाँ से आएंगे। सर जी वो सूट, वो टाइयाँ, वो ब्रांडेड सूट, वो जो रात को वो अंगूर की बेटी, वो कहाँ से आएगी? जब इनके ये सारे मामला ख़त्म हो जाते हैं, खर्चे बंद हो जाते हैं, फिर ये माफ़ी तलाफियों में ये देखें ना, ये वो लोग होते हैं जो मुनाफिक होते हैं। तो ये माफ़ी तलाफियों में नहीं जनाब उसी तो जनाब तानू नहीं किया उन्होंने किया वे किनू किया सारी दुनिया को पता नहीं ना यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए ना, कोई माफ़ी नहीं, गद्दार की कोई माफ़ी नहीं है। गद्दार को अब यहाँ कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। यहाँ आप देखें ना इमदाद साहब, यहाँ टैंकों को जंग लगना, उन्होंने कश्मीर के बॉर्डर पे जाकर, इनका तो बस चलता है ये जाके उसको इन्वेड कर देते हैं। ना इनको इंटरनेशनल लॉ पता है, ना इन्हें पता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, चूँकि बात ज़रा लंबी हो जानी है। आप आखिर में समझते हैं, आप समझते हैं कि हामिद मीर को माफ़ी मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए सर, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इससे वो जंग जो है ना उतरवाना चाहिए। इसकी ड्यूटी लगानी चाहिए कि आप दिखा किधर जंग लगा हुआ है टैंकों को, हमें भी ज़रा पता चले। हमने 3 जंगें लड़ी हैं, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया मानती है सर। ये पहला टाइम आया है, इसमें कोई शक नहीं है। आंखों में आंखें डाल के कह रहा है मैं अड्डे नहीं दूंगा। मैं वो देखें एक ताकत जो पिट चुकी है, दुनिया में मार पड़ चुकी है उसकी, तो ये गद्दार, उन्होंने फिर ये गद्दार छोड़े हुए उन्होंने ये। अच्छा वो जो है ना आप पता क्या हुआ क्या है, मैं आपको आखिर में मैं बात खत्म करने, हुआ क्या है कि जो आका है ना, आका भी नाराज़ हो गए। आका ने कहा उसी तो हमें तो वायरस चिमटा हुआ है, हम तो गंगा स्नान कर रहे हैं, हमारा तो दुनिया में वो वायरस की वजह से थू थू हो रही है, तुमने ये क्या नया महाज खोल दिया है। अब जब चारों तरफ से उन्होंने इनको जो लान तान किया है तो हम माफ़ी तलाश, लेकिन माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को गाली देने वाले को कभी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज को अगर आप माफ़ करते रहेंगे ऐसे लोगों को, तो आपका खुदा न खास्ता खाकम पतन आपका हाल भी इराक और लिबिया जैसा हो। बहुत शुक्रिया इमदाद हुसैन शहजाद साहब, बड़ी तफसीली बात होगी। आज आपने देख लिया कि इमदाद हुसैन शहजाद साहब का नया ही रंग था, गुस्से में बहुत थे और बहुत कुछ कह गए, लेकिन देखें उनके जज्बात थे। इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी ले लीजिएगा, जज्बात भी ले लीजिएगा, यानी ये अंदर की बातें हैं और जो मुहब्बे वतन होता है इस तरह की बातें वो करता है। बहरहाल दोबारा आपसे कोशिश करेंगे, रोज़ाना मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।